بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شارٹ سوال کی لسٹ میں سب سے پہلا نام عبداللہ یہ پوچھتے ہیں، نجاست غیر مرئیہ کا اثر کیسے معلوم ہوگا جبکہ پیشاب کے تھوڑے تھوڑے چھینٹیں یہاں وہاں لگ کر سوکھ جائیں اور بعد میں گیلا پیر لے کر اس پر چلیں گے تو اس سے تو پورا گھر ناپاک ہو جائے گا۔ چھینٹیں گھر میں پڑی کیسے؟ ایک تو چھینٹیں ہوتی ہیں کہ کپڑے میں پڑ گئیں، پیشاب آدمی کر رہا اس کی چھینٹیں پلٹ کر کے پڑ گئیں۔ یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ فرش مراد ہے کہ فرش میں، تو اس میں چھینٹیں آئی کہاں سے؟ ظاہر بات ہے جہاں پر پیشاب ہو رہا ہوگا تو اتنا صاف کر دیجئے، فرش میں یا تو دھلائی کر لیا جائے، دھلائی ممکن نہ ہو تو اتنا پوچھا لگا دیا جائے بس۔ باقی جو بہت مہین چھینٹیں ہوتی ہیں جو نظر بھی نہیں آتی تو وہ تو یوں ہی معاف کے درجے میں ہوتی ہیں، کپڑے میں یا کہیں پر بھی لگ جائیں تو معاف کے درجے میں ہے۔ تو سوال آپ کا بہت کلیئر اور بہت واضح نہیں ہے کہ کہاں چھینٹیں پڑیں، کیسے پڑیں۔ چھینٹوں کے لیے پیشاب کا ہونا ضروری ہے، بغیر پیشاب کی چھینٹیں آئیں گی نہیں۔ تو جب پیشاب کوئی بچہ کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس کو صاف کریں گے نا، تو چھینٹیں بھی صاف کر دیجئے۔ یہ تھوڑی کہ چھینٹوں کو آپ صاف نہ کریں، لیکن پھر بھی اگر ایسا بچہ نے کہیں مثال کے طور پر لٹک کر کے اس نے پیشاب کیا کہ پیشاب کہیں کر رہا ہے، چھینٹیں دور تک ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو سوال بہت زیادہ کلیئر اور واضح نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو بہت مہین چھینٹیں ہوتی ہیں ان پر کوئی حکم نہیں لگتا، اور اتنا زیادہ اگر زحمت میں پڑا جائے گا تو مشکلات پیدا ہو جائیں گے، شک پیدا ہوگا۔ یہ شک کے دائرے میں آتا ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو نکالیں، اور جہاں یقینی طور پر معلوم ہو تو وہاں پر پوچھا لگا لیں۔ باقی یہ کہ چھینٹیں ہیں تو وہاں پیر پڑا تو وہ پیر پورا گندا ہو جائے گا تو اس سے دقتیں مزید کھڑی ہو جائیں گی۔ عارفہ تبسم یہ پوچھتے ہیں، رمضان میں ایک فرد کے بدلے 70 فرد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دوسرا سوال، اگر کسی شخص کے پاس 1,25,000 کی رقم ہو تو زکوٰۃ دینا ہو؟ سونا چاندی بالکل نہیں ہے۔ دو مسئلے ہیں۔ رمضان میں ایک فرد کے برابر 70، اصل میں 70 گنا اضافہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک فرد کو 70 فرد مان لیا جائے۔ تو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایک ظہر کی نماز چھوٹی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اگر کسی کی 70 ظہر کی نماز چھوٹی ہیں اور اس نے ایک قضا کر لی تو 70 اس کی ظہر کی نمازیں ادا ہو جائیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک فرد 70 کے برابر ہو گیا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک فرد وہ 70 اس کی مثال کے طور پر چھوٹی تھی اور ایک وہ فرد ظہر کی نماز پڑھ رہا تو 70 ادا ہو جائیں، یہ مطلب نہیں۔ 70 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 70 گنا اضافہ ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے سنت ہے تو اس اعتبار سے ثواب میں اضافہ ہوگا، فرض ہے تو اس اعتبار سے ثواب میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کی یہ تعبیر کہ 70 فرض ہو جائیں گے، یہ تعبیر درست نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو بالکل ایسے سمجھ لیجیے جیسے کسی کا 1 روپے قرض ہو تو رمضان میں مطلب نہیں ہے کہ وہ 70 روپے قرض ہو تو رمضان میں یہ مطلب نہیں کہ اس کو اگر آپ 1 روپے دے دیں تو 70 روپے قرض ادا ہو جائے گا، اس کا یہ مطلب تو ظاہر نہیں ہے۔ اور 1,25,000 میں زکوٰۃ دینا ہوگی، سونا چاندی بالکل نہیں ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو چاندی کا نصاب مان لیا جائے، اور چاندی کا نصاب تقریباً 48,000 50,000 میں بن جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی، تو اس اعتبار سے اس میں زکوٰۃ ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس کو کوئی بہت ایمرجنسی ہے، بڑی فیملی ہے، کوئی دقتیں ہیں تو اپنا مسئلہ پرسنل کسی مفتی سے رکھ لے کہ ایسی میرے ساتھ دقتیں ہیں، میں 1,000 اور 2,000 نکالنے پر بھی قادر نہیں ہوں کیونکہ میرے بچے بہت ہیں، اتنی سی رقم ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے چاندی کے بجائے سونے کے نصاب کی گنجائش دے دیں۔ لیکن عام طور سے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ اس میں چاندی کا نصاب بن رہا ہے لہذا اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسی خارجی اسے دقت نہیں ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ دے گا، اور اگر کوئی اسے پریشانی ہو، فیملی بڑی ہوا کچھ، تو وہ اپنا مسئلہ پرسنل کسی مفتی کے سامنے رکھ کر کے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مفتی اس کے لیے سونے کے نصاب کی بات کہہ دیں۔ ترنم لدھیانہ، کیا اوپر والے کہنا کفر ہے جیسا کہ لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں اوپر والا، اور اسی طرح اوپر والا کہنا کفر ہے تو جس کو علم نہیں اس نے اس چیز کا یا وہ پڑھا لکھا نہیں اس نے اگر یہ الفاظ کہہ دیے تو کیا کفر ہو گیا، اور جب اس کی موت ہوگی تو کیا کفر پر موت ہوگی، وہ جہنم اس کے لیے پرماننٹ ہو جائے گی۔ اوپر والا کہنا یہ اصل میں اوپر کا مطلب یہ ہوتا ہے بلندی، عظمت مراد ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک حدیث بھی آتی ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن یرحمکم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح کی کوئی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ
اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ظاہر بات ہے جب آسمان ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد اوپر ہوتا ہے، تو اوپر سے مراد جو ہوتا ہے وہ یہ کہنا کفر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ کی عظمت، اللہ کی بلندی، یہ مقصد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایسا کہنے والا نہ کافر ہوگا، نہ اس کی موت کفر پر ہوگی، نہ اس کے لیے جہنم پرماننٹ ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک سوال کا جز اور ہے لیکن وہ اس وقت مناسب نہیں۔ شانو انصاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، عرض ہے کہ وعلیکم السلام، عرض ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کی ایسا محسوس ہوا کہ پانی حلق میں چلا گیا تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ بھی ہوگا؟ دیکھیے محسوس کیا یا تو کچھ نہیں ہوگا، طے کرنا پڑے گا آپ کو کہ یقیناً گیا ہے یا نہیں گیا۔ اگر شک ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، غالب گمان ہے یا یقین ہے تب روزہ ٹوٹے گا۔ محسوس ہوا نہیں ہوا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ طے آپ کو کرنا ہے کہ گیا یا نہیں گیا۔ تو اگر شک ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، غالب گمان ہے یا یقین ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسی شکل میں صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ چوک ہو گئی نا، چوک سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن قضا ہوتی، کفارہ نہیں ہوتا۔ ایک اور سوال ہے، نام ایکس وائی زیڈ، یعنی انہوں نے اپنا نام کے بجائے ایسے لکھ دیا ہے، 40 یا 50 سال کی عمر کے بعد عورت اکیلے سفر کر سکتی ہے؟ دوسرا سوال، کیا ہزاری روزہ رکھنے کی عید کے دن رکھنا ضروری ہے؟ 40 اور 50 سال کی قید نہیں ہے، سفر جو سفر شرعی ہوتا ہے اس کے لیے تو محرم کا ہونا ضروری ہے، اور سفر شرعی سے کم ہے تو اس میں فتنے کی مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو وہ کسی بھی عمر کی ہو سفر نہ کرے، اور اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ سفر کر سکتی ہے۔ جیسے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو یہ تو موقع اور محل اور علاقہ یہ سب چیزیں طے کرتی ہیں کہ کہاں نکلنا ہے، کتنی دور کے لیے نکلنا ہے، سواری کا کیا وسائل کیا ہیں، سب چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ لیکن اس میں 40 اور 50 کا کوئی قید نہیں ہے، اس میں سفر شرعی اور غیر سفر شرعی یہ معیار ہے۔ اور یہ کہ کیا ہزاری روزہ رکھنا، ہزاری روزہ یہ نہ پڑھے لکھے لوگوں کی اصطلاح ہے، شریعت میں ایسی کوئی اصطلاح نہیں ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا تو یوں ہی حرام ہے۔ باقی ایسا کوئی روزہ نہیں جسے شریعت میں ہزاری روزہ کہا جائے، کہاں سے اصطلاحی ہے اللہ بہتر جانے، لیکن نہ علماء کی اصطلاح ہے نہ پڑھے لکھے لوگوں کی یہ اصطلاح ہے، نہ کوئی شریعت میں ایسا ہے۔ اب یہ کہاں سے نکل کے آیا اللہ بہتر جانے، تو ایسا کوئی ہزاری روزہ ہوتا نہیں ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا تو یوں بھی حرام ہے۔ اسی طرح ان کے عید کے اگلے دن سے روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ 6 شوال کا آتا ہے 6 روزہ، اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ رکھ لینا میں بہتر ہے، اور وہ عید کے اگلے دن سے بھی رکھ سکتا ہے اور پھٹ کر بھی رکھ سکتا ہے عید کے بعد بھی۔ ایک اور سوال ہے، مفتی صاحب رفع یدین کو ترک کرنے کی دلیل بتا دیں۔ دلیل ترمذی شریف آپ دیکھ لیجئے، اس میں بھی مشکات شریف میں بھی بہت سی روایتیں ہیں، باب ما جاء فی رفع الیدین، اس عنوان سے، یا کتاب الصلاۃ میں عنوان سے آپ دیکھ لیں تو وہاں ڈھیر ساری آپ کو روایات مل جائیں گی۔ نام محمد شاہد، یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی پر ہی ہے؟ کچھ سونا کچھ چاندی یا کچھ کیش ہو تو ملا کر 52.5 تولہ چاندی آج کل کے بھاؤ کے اعتبار سے 48,000 کی ہوئی، اتنا مال ہونے کے باوجود 7.5 تولہ سونے کے بقدر مال دیکھنا کیا درست ہوگا؟ نہیں، اصل معیار تو یہی ہے، لیکن اوپر بھی ہم نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری ہے، بڑی فیملی ہے، لمبی فیملی ہے، اخراجات میں بڑی دقتیں آتی ہیں، اور اتفاق تو اس کے پاس پرچون کی دکان ہے یا پان کی دکان ہے یا بسکٹ کم پرچورت، تو اتنے میں ظاہر بات ہے 48,000 روپے تو بن جاتا ہے ایک چھوٹی سی گمٹی بھی لگانے میں۔ اب اس کے لیے 1,000 روپے نکالنا، کوئی کہہ سکتا ہے بھائی 48,000 میں یا 50,000 میں اگر 1,000 نکالنے تو دیکھو مشکل ہے، لیکن کبھی کبھی مشکلات آتی ہیں، تو وہ پھر اپنا مسئلہ کسی پرسنل مفتی کے ساتھ، کسی معتبر مفتی کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دیں، تو شاید وہ ان کو سونے کا نصاب بتا دیں ان کو، ورنہ ضابطے کے اعتبار سے تو اس بندے پر چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، وہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ محمد مصعب کرنیل گنج پوچھتے ہیں جماعت میں جانا فرض ہے کہ نہیں؟ نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، اپنی اصلاح کے لیے کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال ہے، کیا چوری کی بجلی استعمال کرنے سے باقی کمائی گئی رقم حرام ہو جائے گی؟ اس کمائی سے خریدے جانے والے کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ اس میں نماز ہوگی کہ نہیں؟ بجلی کی چوری ایک الگ مسئلہ ہے، باقی کی کمائی جو رقم ہے وہ حرام نہیں ہوگی، وہ حلال ہے اس کی، جو وہ ایک الگ جرم ہے،
تو بجلی کے چوری کا ایک الگ مسئلہ ہے، اگر کسی نے ایسا کام کیا تو اس کی وجہ سے اس کے باقی رقم جو ہے وہ باقی کمائی حرام نہیں ہوگی، لہذا اس سے خریدی جانے والی چیزیں وہ بھی درست ہوں گی، نماز بھی درست ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تھے آپ کے سوالات کے جواب۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔